اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے، اور اس کے بعد تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ وہ دعاؤں کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیار اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اسی کے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری سب عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک شہرگ سے زیادہ قریب، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش میں ملا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، آخر کب تک؟ جب تک اللہ مان نہیں جاتا، بس تب تک۔ آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، تب ایک وہی تو ہے جو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہیں یہ کارواں سارے، دیکھنا اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جائے گی خاک کی طرح تکلیفیں تمہاری۔
میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ سنو، جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے، وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جائیں، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں پر تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی، ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ سنو، تمہاری دعائیں تمہیں ہر دن معجزوں کے قریب کر رہی ہیں۔ کیا پتہ یہ تکلیف کی آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ کہیں سجدے، کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری دعائیں، ہماری سستیاں، ہماری ہچکیاں، بغیر کسی سفارش کے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل، تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو، بند دروازے دیکھ کر گھبرایا نہیں کرتے، اللہ سے اچھے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم اس پہ توکل کرو، وہ بدلے میں تمہیں رحمتیں دے گا، راحتیں دے گا، معجزے دے گا۔ سنو، تمہارا اور تمہارے رب کا خوبصورت رشتہ بس چند خوبصورت گمان کی دوری پر ہے۔ یہ دل اب لوگوں کا نہیں، بس اپنے رب کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب کن کے یقین پہ مانگی جائیں۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے، فقط رحم و کرم کی اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ اللہ پہ یقین تو ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سنو، تم اپنی سب امیدیں اپنے رب سے ہی لگانا، وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہے۔ سنو، کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ یا اللہ، غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر میرا ایسا نصیب رکھ۔ اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں،
کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا۔ سنو بے بس ہو، یہ بے بسی تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ زحم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اچھائی کا صلہ اس لیے بھی نہیں ملتا کیونکہ اچھائی کا صلہ تو مالک ہی دے سکتا ہے، بے انتہا اجر کی صورت میں۔ اسباب دکھائی نہ بھی دیں تب بھی یقین رکھنا تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ مالک سے عافیت والی، رحمت والی، خیر والی، سکون والی دعائیں مانگا کریں اپنے لیے۔ سنو اس کی رحمت تو ڈانپ لیتی ہے صبر والوں کو، اور پھر معجزوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ مالک تو بے نیاز ہے ہر چیز سے اور قادر ہے ہر چیز پہ، بے شک وہ آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ ہی کرے گا۔ سنو وہ جو تمہاری ہر سانس کا مالک ہے، تمہاری زندگی میں موجود ہر ذرے سے واقف ہے، اس پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ساتھ کی پکی پکی ضمانت ہے اور بڑے بڑے اجر ہیں۔ اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کی ماننے سے زندگیوں میں سکون اور رحمتیں اترا کرتی ہیں، معجزے ہوا کرتے ہیں۔ سنیں جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پہ یقین کریں گے، تبھی تو معجزے دیکھیں گے۔ سنو تمہیں بس ایک بار مالک کے فیصلوں کے مطابق راضی ہونا ہے، پھر ہر پل اس کے معجزے اترا کریں گے تم پر۔ تکلیف میں صبر کرنا محال لگ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی صبر کرنے والوں کے چہروں پر نفرت نہیں ہوتی، بس ایک طویل خاموشی ہوتی ہے۔ اور پھر جو اپنی آزمائشوں پر شدید صبر کرتے ہیں، مالک بھی ان کے صبر کو معجزوں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ سنو تم ہمت نہ ہارنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، مالک کی مدد اب بہت قریب ہے۔ تم توکل کرو اس پہ، پھر دیکھو تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، بے شمار اجر ہے۔